وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِیتَ، سورۃ الکہف کی آیت نمبر 24۔ کسی کام میں لگ گئے، کسی بات میں لگ گئے، بات بھول گئی، جب یاد آ جائے پھر اللہ اللہ کرنا شروع کر دے، اللہ کا ذکر شروع کر دے۔ اور فرمایا وَلَا تَکُن مِنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلوں میں شامل مت ہونا، ذکر الہی میں غفلت نہ کی جائے۔ غفلت کی کوئی میعاد نہیں بتائی کہ 2 دن غافل نہ رہنا، 1 دن غافل نہ رہنا یا 1 سال غافل نہ رہنا۔ مطلق غفلت سے منع فرمایا کہ کبھی غافل مت ہونا۔ اور یہ جو مطلق غفلت ہے یہ 1 لمحے کی بھی ہو سکتی ہے، چند منٹ کی بھی ہو سکتی ہے۔ فرمایا وہ بھی تیرے حق میں صحیح نہیں ہے۔ ہر وقت، ہر لمحے، ہر آن اپنے دل میں اپنے پروردگار کو یاد کو زندہ رکھ۔ قرآن حکیم کا اصول ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 286۔ جس بندے میں طاقت نہیں ہے، جو کام بندہ کر نہیں سکتا، اس سے مکلف ہی نہیں ٹھہرایا گیا۔ ایک بندہ کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ کھڑا ہو کر پڑھنے کا مکلف نہیں ٹھہرایا گیا۔ حالانکہ نماز کا قیام فرض ہے، لیکن وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ فرض اس سے ساقط ہے۔ بیٹھ کر پڑھی ایک بندہ بیٹھ بھی نہیں سکتا، لیٹ کے اشارے سے پڑھ لے اور وہ بھی ساقط ہے، یعنی جو کام نہیں کر سکتا اس کا وہ مکلف نہیں۔ اب اگر بندہ ذکر کر نہیں سکتا، ذکر دوام کا اس کو حکم کیوں دیا جاتا ہے؟ اگر یہ ممکن نہ ہوتا کہ بندے کے دل میں ہر وقت اللہ کا نام گونجتا رہے تو پھر اس کا حکم کیوں دیا جاتا؟ اگر حکم دیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بندے کے بس میں ہے۔ کیسے بس میں ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عہد زریں جن خوش نصیبوں نے پایا تو نگاہ علی کی ایک برکت تھی۔ کسی کی نگاہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود علی پر پڑ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ اس کے وجود پر پڑ گئی، ایک نظر کی بات تھی۔ فرمایا ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی بذکر اللہ، سورۃ الزمر کی آیت نمبر 23۔ جس ایمان نصیب ہو اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے کو دیکھ لیا، تو اس ایک نگاہ کی بات ہی وہ کسی نے کہا ہے کہ میں اپنے دل کے ٹکڑے بیچنا چاہتا ہوں۔ کسی نے پوچھا کیا لوگے، دل کے ٹکڑوں کی قیمت کیا ہے جب بیچ رہے ہو؟ گفتم نگاہ ہے۔ میں نے کہا ایک نگاہ، ایک نظر میں سب کچھ لٹا دوں گا۔ اس نے کہا سودا اس طرح نہیں ہوتا کہ جو تم مانگو وہ مل جائے۔ تم نے قیمت مانگ لی، اب اس سے کتنی رعایت کرو گے؟ بگفتہ کم تریش، اس سے کتنی کم کرو گے؟ اس نے کہا یار زندگی میں کبھی ایک نگاہ سہی، ایک نگاہ کی بات ہے، زندگی میں کبھی ایک نگاہ سہی۔ یہ نگاہ تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ زندگی میں کسی کو ایک نگاہ نصیب ہو گئی۔